مجھے لوگ اتنے برے نہیں لگتے جتنے اچھے کے روپ میں چھپے منافق لوگ برے لگتے ہیں۔ صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے کچھ لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا پردہ رہنا، کچھ باتوں سے بے خبر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی ذات کا بھرم رکھنے کے لیے خود کو فریبوں میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ بھرم ٹوٹ جائے تو اس سے وابستہ بہت سی چیزیں، ہمارا یقین، اعتماد، ہمارا مان، بہت کچھ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس اپنی ذات کے کھوکھلے پن کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ انسان سب سے زیادہ فریب خود کو دیتا ہے، اور خود کو فریب دینا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے ایک مسلسل جنگ لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو خوش فہمیوں میں رکھ کر، شاید اس لیے کہ ہم میں حقیقت قبول کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی ہمارے اندر کی بہت سی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے ان خوش فہمیوں کو مٹھاس ضروری ہوتی ہے۔ اگر زندگی سے یہ مٹھاس ختم ہو جائے تو پھر ہمیں جینے کی ہمت ہی نہ رہ جائے۔ سنو میرے پیارو، مجھے پتہ ہے سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوگا، کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، یا پھر زندگی کی صبح و شام میں کوئی اور پریشانی ہوگی، لیکن زیادہ تر محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے اثرات سے نکلتے نکلتے اپنی زندگی کی رونقیں اپنے ہاتھوں سے گل کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوڑ گیا ہے، وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اپنی عید مت خراب کریں۔ لڑکیاں ہیں تو تیار ہو، سجے سورے، مہندی لگائیں، لڑکے ہیں تو بال بنائیں، نئے کپڑے پہنیں، خود کی حالت درست کریں۔ نئے کپڑے نہیں بنوائے تو کوئی بات نہیں، کوئی کم پہنے ہوئے کپڑے استری کر کے پہن لیں۔ ہو سکے تو عید کے دن اپنا صدقہ دیں، دعا کرے اللہ سے کہ وہ آپ کے دل سے یہ تکلیف نکال دے۔ میرے پیاروں، آپ بہت پیارے ہیں، خوش رہیں، خوشیاں منائیں۔ ایسے مبارک دن کو کسی بے قدرے کے لیے ضائع مت کریں۔ تو اس دن بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، وہ آپ کو عام دنوں میں بھی خوشی نہیں دے گا۔ خوش رہیں۔ انسان کی اپنی اوقات ہی کیا ہے؟ کبھی سوچتی ہوں کہ انسان کی اپنی اوقات ہی کیا ہے جس بنا پہ وہ کائنات کے خالق کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ آسمان پر نگاہیں دوڑائیں تو لاکھوں کہکشاؤں سے مزین ہے، ہر کہکشاں لاکھوں ستارے سمائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر موجود مٹی اور ریت کے ذرات سے زیادہ تعداد ہے ان ستاروں کی۔ ان لاکھوں ستاروں میں سے ایک سورج ہے جو دیگر کے مقابلے میں قدرے چھوٹا بھی ہے۔ زمین اس ایک ستارے کے ستاروں میں سے ہے۔ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ اتنا طویل ہے کہ کوئی لائٹ کی رفتار سے چلے تو اسے سورج تک پہنچنے کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات جس میں کوئی جھول نہیں، جس کا ادراک انسانی آنکھ کے بس سے باہر ہے، جس ہستی کی شاہکار ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے اس ذات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی یا مچھر کے برابر بھی نہیں، پھر بھی انسان اپنے رب سے ٹکر لیتا ہے، اس کے احکامات کے مقابلے میں نفس اور شیطان کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کا شکوہ کتنا بجا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ موت کے بعد کسی کا پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خود نہ اپنے لیے قرآن پڑھا، خود نہ اس پہ عمل کیا، آپ کو موت کے بعد آپ کے ہی اعمال فائدہ دیں گے۔ لوگ آپ کو عمل کر کر کے بھی نہیں بھیج سکتے، وہ صرف دعا کر سکتے ہیں، رب سے التجا کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ غفلت اور سستی میں پڑے ہیں، خود کو ضائع کر رہے ہیں، تو جان لیجئے تب آپ سسکیں گے، تڑپیں گے، کاش کچھ کیا ہوتا۔
آج سے ہی خود کو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور توشہ آخرت تیار کیجیے۔ اللہم لبیک۔ دل کرتا ہے کہ کبھی تو مٹی کے خیمے میں میرا قیام ہو، میدان عرفات میں ظہر کی نماز ہو، وہ چمکتے ہوئے سورج کے نیچے توبہ کی کوئی دعا ہو، وہ کانوں میں پڑھی تکبیر کی گونج ہو، وہ دلوں میں سکون بھرتی رب کی محبت ہو، وہ طویل سے راستوں پر چلنے کی مشقت ہو، وہ مزدلفہ کا میدان ہو، 2 نمازیں ایک ساتھ ہوں، وہ کنکریاں جمع کرنے کے اہتمام ہو، وہ طواف کعبہ ہو، وہ ندامت کے آنسو ہو کہ کاش کی غلاف کعبہ ہو، اور اس غلام کے ہاتھ ہوں سجدے میں کی گئی کوئی سرگوشی سن لی جائے، کوئی آنسو کام آئے، کوئی دعا قبول ہو جائے اور ہم بخش دیے جائیں، ہم سنوار دیے جائیں۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے ہر انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی پڑتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں مکئی دور پہلے آتا ہے اور کسی کی زندگی میں مدنی دور پہلے۔ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی ایک کامیاب خاتون تھی۔ اماں خدیجہ کے بیٹے نہیں تھے، پھر بھی رب نے ان کو سلام کہلوائے۔ ام عائشہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود با مقصد اور پروقار زندگی گزاری۔ حضرت آسیہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخر دم تک اس حق کے راستے پر ڈٹی رہیں، اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنائی۔ لوگ بھی تبھی آپ کی محرومیوں کو زبان کی نوک پر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس بات پر خود بہت حساس ہوں۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجیے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے جو جیسا ہے اس سے ویسا قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب تک زندہ ہیں زندگی کو بوجھ نہ بنائیں، زندگی کو مفید بنائیے اور اوروں کے لیے مفید بن جائیے۔